السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کے ذریعہ پوری انسانیت کو ہدایت دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں تقوی پرہیزگاری بھر دے اور تقوی کے راستوں کی رہنمائی فرمائے اور ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے، آمین۔ آج کے درس کا عنوان بڑا پیارا عنوان ہے، ذرا غور سے سنیں گے۔ نصیحت بھری 3 آدمیوں کی کہانی۔ آج کے درس کا عنوان ہے نصیحت بھری 3 آدمیوں کی کہانی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے قصے اور کہانیاں بیان فرمائے ہیں جس میں ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ اور اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قصوں کو ذکر کیا ہے، نبیوں کے قصوں کو، پچھلی قوموں کے قصوں کو، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے قصے ذکر کیے ہیں جن قصوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے، اور بہت سارے قصے تو قرآن و حدیث میں ایسے ہیں جو آنکھیں کھول دینے والے قصے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے قصوں میں سے ایک قصہ آج لے کر میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا اور جنہیں 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں۔ وہ بیان کرنے والے اس قصے کو ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، اور بنو اسرائیل یہ معروف قوم ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور یہ مشہور قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آدمیوں کو آزمانا چاہا، اور یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف انداز سے جانچتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور جو اللہ کی آزمائش میں اترتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے اور اسے اپنا قریبی بندہ بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو آزمایا ہے، انہی لوگوں میں سے 3 آدمی تھے اس قوم میں، قوم بنی اسرائیل کے اندر۔ بڑا پیارا قصہ ہے۔ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے آزمایا۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش کا ذکر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ وہ 3 آدمی کون تھے؟ ایک آدمی گنجا تھا۔ گنجا تو جانتے ہیں آپ لوگ، جس کے سر میں بال نہ ہو، اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اور ایک آدمی کو برس کا داغ تھا۔ برس کا داغ جو سفید چمڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔
اور ایک آدمی اندھا تھا، ایک برس والا تھا اور ایک گنجا تھا اور ایک آدمی اندھا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ تینوں عیب یا تینوں بیماریاں بڑی خطرناک ہیں۔ ایسے آدمی کو سماج والے اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے نہیں دیتے، اچھی نگاہ سے دیکھتے نہیں۔ اور ایسی بیماری یہ ہے جس سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پناہ مانگا، اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجذام، اے اللہ تعالیٰ میں سفید داغ کی بیماری سے اور کوڑھپن سے پناہ مانگتا ہوں، اور ہم لوگوں کو بھی سیل الاسقام سے بری بری بیماریوں سے پناہ مانگنا چاہیے۔ تو ایک کون آدمی تھا؟ برس والا، جس کا چمڑا بیماری کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا۔ دوسرا کیا تھا؟ گنجا، جس کے سر میں بال ہی نہیں اگتے تھے۔ تیسرا کون تھا؟ اندھا۔ دیکھا جائے تو ایک آدمی اپنی بیماری کو چھپا سکتا تھا، گنجا چاہتا تو ٹوپی لگائے رہتا، گترا لگائے رہتا، چادر اوڑھے رہتا۔ برس والا چاہتا تو آج اس ترقی والے زمانے میں چاہتا تو پینٹ کرا لیتا پورا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو کیسے آزمایا؟ اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگوں کو آزمائے تو امتحان میں پورا اتارے۔ اللہ تعالیٰ نے سفید داغ والی بیماری، برس والے بیماری کے پاس فرشتے کو بھیجا آدمی کی شکل میں، اور فرشتے آدمی کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس اللہ کے رسول اکرم، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دہیہ قلبی کی شکل میں بھیجا تھا۔ تو فرشتے انسان کی شکل و صورت میں آ سکتے ہیں۔ تو سفید داغ والے کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا آدمی کی شکل و صورت میں۔ فرشتے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری اچھا کیا ہے، تمہاری تمنا کیا ہے؟ ذرا آپ سوچیں، وہ سفید داغ کی بیماری والا آدمی کیا تمنا کرے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے، کیونکہ وہ سب سے بڑی مصیبت اس کے لیے، غربت اس کے لیے مصیبت نہیں، فقر و فاقہ اس کے لیے مصیبت نہیں، یہ ظاہری بیماری جو عیبدار بیماری مانی جاتی ہے، اس بیماری سے مجھے چھٹکارا اور مجھے نجات مل جائے، کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، لوگ میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ناپسند کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے۔ اس آدمی نے ہاتھ پھیرا، اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا اس برس والے بیمار آدمی کے اوپر، اور الحمدللہ اس کا چمڑا اللہ کی اجازت سے بالکل سب سے خوبصورت ہو گیا، اچھی شکل و صورت والا وہ آدمی ہو گیا۔ اس کے برس کا داغ جاتا رہا، ختم ہو گیا، جیسے کہ ہے ہی نہیں۔ پھر فرشتے نے پوچھا کیا چاہیے آپ کو، اب کیا چاہیے؟ کہا روزی روٹی کے لیے کچھ چاہیے، اونٹ دے دیجیے ہمیں اونٹ مل جائے تو سب سے اچھا۔ اسے حاملہ اونٹ اللہ کی اجازت سے مل گئے، حاملہ اونٹ۔ فرشتہ چلا گیا، ذرا سمجھیے گا، برس کا داغ ختم ہو گیا، اور روزی روٹی کے لیے، دنیاوی ترقی کے لیے، مال و اسباب کے لیے اسے حمل والی اونٹنیاں مل گئی۔ پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا جس کے سر میں بال نہیں تھے، کہا، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، کہا کیا چاہیے، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی تمنا کیا ہے؟ اس گنجے والے آدمی نے کہا، گنجے سر والے نے، کہ میں چاہتا ہوں میرے سر میں بال اگائیں، لوگ میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گھن محسوس کرتے، اچھی نگاہ سے لوگ مجھے نہیں دیکھتے، مجھے حقارت اور ذلت کی نگاہ سے لوگ مجھے دیکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میری ظاہری بیماری ختم ہو جائے،
حالانکہ وہ اپنی اس بیماری کو ٹوپی سے، غترہ سے، رومال سے چھپا سکتا تھا۔ میں چاہتا ہوں یہ بیماری میری جلدی ختم ہو جائے۔ اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا سر پر اور اللہ تعالی کی اجازت سے سر میں بہترین خوبصورت ملائم کالے کالے بال اگائے، ایک دم اچھی شکل و صورت کا ہو گیا، اچھے سر کا ہو گیا، کیونکہ بال یہ زینت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاہتا اللہ تعالیٰ تو ٹکلا بنا دیتا، اللہ نے سر میں بال دیا ہے اور اسے سنوار کر رکھنے کا حکم دیا، کنگھا کرنے کا حکم دیا۔ بال آ گیا، پوچھا کیا چاہیے؟ اور کوئی خواہش تمہاری اور کوئی خواہش؟ بیماری تو ختم ہو گئی۔ کہا مجھے گائے چاہیے، گائے دے دی۔ گائے مل جاتی تو پالتا پوستا، دودھ کھاتا۔ اسے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حمل والی گائے مل گئی جو بچے دیے، کافی بچے دیے۔ فرشتہ وہاں سے اٹھا، اندھے کے پاس گیا، اندھا جو نابینا تھا، بالکل دیکھ نہیں پاتا تھا۔ فرشتہ نے کہا تمہاری کیا خواہش ہے بھائی؟ حالانکہ وہ فرشتہ کس شکل و صورت میں تھا؟ انسان کی شکل و صورت میں تھا۔ اندھا جانتے، یہ تینوں جانتے نہیں تھے یہ کون؟ کہا میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، میری اچھا ہے کہ میری بینائی آ جائے، مجھے بینائی آ جائے، اندھاپن میرا ختم ہو جائے، جس کی وجہ سے مجھے چلنے میں پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے اور لوگ اچھی نگاہ سے مجھے نہیں دیکھتے ہیں۔ میری آنکھ اللہ دے دیتا، بینائی آ جاتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ خیر فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی لوٹ آئی، جیسے کہ وہ اندھا تھا ہی نہیں، ایک دم نوجوان آنکھ کے مانند۔ فرشتے نے پوچھا اور کچھ؟ کہا بکری وغیرہ مل جاتی تو اچھا رہتا، پالتا پوستا کھاتا پیتا۔ اللہ کی اجازت سے اسے بکری مل گئی۔ یہ تین آدمی کون؟ برس والا بیمار، گنجا اور اندھا، بیماریاں تینوں کی دور ہو گئی کہ نہیں دور ہو گئی؟ اللہ کی اجازت سے۔ اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اسباب اور سامان مل گئے، کسی کو گائے، کسی کو اونٹ، کسی کو بکریاں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں اس بات پر یقین رکھا ہے، ان اللہ علی کلی شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جو بندہ جتنا اللہ تعالیٰ سے خوش گمان ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہوگا۔ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ تینوں کو یہ نعمتیں مل گئیں، بیماریاں دور ہو گئی، شفا پا گئے، اور اونٹ گائے بکریاں پا گئی، مل گئے۔ کچھ دن اب آزمائش شروع ہو گیا۔ اللہ نے انعام کیا کہ نہیں کیا؟ جیسے ہمارے اوپر آج احسان ہے، بہت سارے احسانات ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ملی ہے، اتنے احسانات اللہ تعالیٰ کے ہمیں ملے۔ ان تینوں پر مزید ایک تو وہ انسان تھے، ٹھیک ہے بیماری تھی، بیماری دور ہو گئی، اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا، اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے مال و اسباب بھی انہیں میسر ہو گئے۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہی فرشتہ ایک راؤنڈ پھر لگاتا ہے۔ سب سے پہلے اس آدمی کے پاس گیا جس کو برس کا داغ تھا، کہا میں مسافر آدمی ہوں، راستے میرے کٹ گئے ہیں، کچھ میرے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے اتنا سب دیا ہے، تھوڑا سا دے دو کہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ کہا نہیں، بہت سارے حق میرے اوپر ہیں، یہ میں اپنی طاقت سے کمایا ہوں، اپنے دماغ سے کمایا ہوں، اپنی ہوشیاری سے کمایا ہوں، میں دینے والا نہیں۔ فرشتے نے کہا کیا تو
کوڑ برس کی بیماری کا شکار نہیں تھا؟ کیا تو غریب و نادان نہیں تھا؟ اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا، اس کے بدلے میں تو اتنا پھلا پھولا، اور آج اللہ نے دیا ہے تو کہہ رہا میں نے اپنے سے کمایا، پھر اس کو اسی بیماری، اسی فقر و فاقہ میں اللہ نے دھکیل دیا۔ کیوں؟ عبرت کیا؟ کیوں؟ رب کی ناشکری کی۔ اللہ نے اس کے اوپر احسان کیا تھا، کرم کیا تھا، اور وہ اللہ کے بندوں پر احسان کرنا بھول گیا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ خدا مہربان ہوگا ہر سے بڑی۔ یہ نعمت اس کی کیوں چھنی؟ صحت بیماری میں پھر کیوں بدل گئی؟ مالداری غربت میں کیوں چینج ہو گئی؟ اللہ کا احسان اس نے نہیں مانا، اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، اپنے جیسے پریشان حال کی اس نے مدد نہیں کی۔ حالانکہ وہ فرشتہ تھا، پریشان نہیں تھا۔ آزمائش، انسان کبھی کبھار جان نہیں پاتا، اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کا امتحان ہوتا ہے، لیکن دنیاوی غرور میں آ کر اللہ کے احسان کو بھلا دیتا ہے، جو نہیں جانتا کہ کون میرے پاس آیا ہے۔ دوسرے کے پاس گیا جو گنجا تھا، اس سے بھی یہی ریپیٹ کیا، کہا نا بڑی محنت کے بعد یہ میں نے گائے کا وادی بہت محنت کے بعد اتنی گائے ہمارے پاس آئی، بڑی کسی میں نے کیا، یہ کیا وہ کیا۔ اس نے بھی، فرشتے نے کہا کیا تو ایسا نہیں تھا، تو ایسا نہیں تھا، تو ایسا، اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا اور تیرا گنجاپن دور ہو گیا، تیری غربت دور ہو گئی، پھر اللہ کی اجازت سے وہ ویسے ہو گیا جیسے کہ کیوں؟ ذرا عبرت حاصل کریں ہم لوگ، نصیحت حاصل کریں ہم لوگ۔ بہت نعمتوں میں ہم لوگ ہیں، اللہ کے بہت سارے احسانات ہمارے اوپر ہیں، ہر طرح کے احسانات۔ فرشتہ تیسرے کے پاس گیا، وہ تیسرا کون تھا؟ اندھا۔ کہا میں مسافر آدمی ہوں، پریشان ہوں، سامان سفر ختم ہو چکا ہے، میں اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے کچھ ضرورت ہمیں ہے، کچھ دے دو۔ کہا، اندھے نے کیا کہا؟ یہ بکریاں جو وادیوں سے، یہ بکریاں، یہ ریبر بکریوں کے، یہ سارے تیرے ہیں، جا جتنی تجھے ضرورت ہو لے لے۔ میں اندھا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے میرا اندھا پن دور کیا، شاید تو وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس آیا ہوا تھا، لے جائیے بکریاں جتنی ضرورت ہو۔ تینوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ امتحان میں کون کامیاب ہوا؟ جو اپنی پرانی حالت کو بھولا نہیں، جو اللہ کے احسان کو بھولا نہیں، جو بندوں کے حقوق کو بھولا نہیں۔ فرشتے کہا نہیں، یہ تمہارے پاس رہے گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تم سے پہلے تمہارے 3 بھائی اللہ کے امتحان میں، اللہ کی آزمائش میں ناکام ہو چکے ہیں، تم کامیاب نکلو، تم کامیاب نکلو۔ تو اللہ کی آزمائش اور اللہ کا امتحان کب کس سے ہو رہا، کیسے ہو رہا ہے، بسا اوقات بندہ جان جاتا ہے، بسا اوقات بندہ نہیں جان پاتا ہے۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی اس حدیث سے بہت ساری عبرتیں ہمیں ملتی ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں، اور نصیحت حاصل کرنے والے ہی نصیحت کرتے ہیں۔ پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین پر بسنے والے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے، اور زندگی میں ہی آزماتا ہے۔ مرنے کے بعد تو آزمائش میں، دنیاوی آزمائش میں کامیابی یا ناکامیابی کا بدلہ ملتا ہے۔ آزمائش کہاں ہوتی ہے؟ دنیا میں۔ آج ہم لوگ بھی مختلف طرح کے آزمائش میں ہیں۔ سب سے بڑی آزمائش جس سے دیندار طبقہ
اس سال جوجھ رہا ہے، دیندار طبقے کے سامنے جو چیلنج ہے، فسادات، اخلاقی فسادات، تجارتی فسادات، سماجی فسادات، ملکی فسادات، سیاسی فسادات، اخلاق کی خرابیاں، ہر طرح کے فسادات سے آج ہم لوگ آزمائے جا رہے ہیں۔ اللہ نے بہت دیا سعودی عربیہ کے اندر، اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، اس کے حالات کو بحال کر دے۔ ہم نے بہت کمایا، بہت گوایا، بہت بنایا، آج اگر آزمائش تھوڑی سی آ رہی ہے اور یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو آج ہم حکومتوں کو گالیاں دیتے ہیں، برے بھلے کہتے ہیں، اپنی کمی ہم نہیں دیکھتے، دوسروں کے آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے اور اپنے آنکھ کی ساتیر نظر ہے۔ ایسے ہی ہم اپنے ملکوں میں حکومتیں ہم نے کی ہیں، بہت کچھ کیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اب آزمائش لے رہا۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ 19 میں کیا ہوگا، 20 میں کیا ہوگا، 21 میں کیا ہوگا۔ اللہ کی آزمائش، اور اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس کی نیکی اور اس کے ایمان کے حساب سے آزماتا ہے۔ دوسری بات، اس واقعے سے پتہ چلا کہ آزمائش جسم میں بھی ہو سکتا ہے۔ صحت ہے، اچانک ہو گئی، تندرستی ہے، اچانک بیماری آ گئی، ہو سکتا کہ نہیں ہو؟ کتنے ایسے تندرست، کیا ہوا، دبلے ہوتے جا رہے، شوگر ہو گیا اچانک، ہٹھے کھٹے نوجوان، بلڈ پریشر ہو گیا، گرے پیر ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اسلام نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے؟ ہر حال میں صابر، صبر کرنے والا، احتساب نفس کرنے والا اور رب کا شکر ادا کرنے والا۔ الحمدللہ علی کل حال، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ مال میں آزمائش کرتا ہے۔ منٹوں کے اندر نوٹ بند ہوا، منٹوں کے اندر لوگ کروڑ پتی فٹ پاتھ پہ آ گئے۔ مال میں بھی چور آیا، چورا کے لے کے چلا گیا، آگ لگی، گھر جل گیا، سیلاب آیا، کیرلا بہہ گیا، انڈونیشیا تباہ ہو گیا سونامی کے موقع پر۔ اللہ تعالیٰ زمینی اور آسمانی ہر عذاب سے ہم سب کو مامون اور محفوظ رکھے، آمین۔ مال میں بھی اللہ آزماتا، کبھی دے کر، جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی، اندھے کو بھی دیا تھا، گنجے کو بھی دیا تھا، برس والے کو بھی دیا تھا، چھینتے دیر نہیں لگی۔ کبھی مال میں، کبھی اولاد میں اللہ آزماتا ہے۔ آپ بڑے شریف سنجیدہ، بڑے دیندار، جتنے دیندار آپ اتنے بڑا ابلیس لڑکا۔ اولاد میں، گھر میں پردہ، فلمیں نہیں چل رہی، ٹی وی نہیں چل رہی، لیکن لڑکی خراب نکل گئی، لڑکا خراب نکل گیا، آزماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ سب کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ تو اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ نبیوں کو آزمایا، ولیوں کو آزمایا، صحابہ کرام کو آزمایا۔ تیسری نصیحت اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ فرشتہ آدمی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ چنانچہ دروازے پر اصغر صاحب کوئی بھکاری آئے تو یہ نہ سمجھو بھائی کہ اللہ کا کوئی مشہور بھکاری ہے جس کی عادت ہی ہے بھیک مانگنا، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آپ کی دشمن کی شکل میں آئے، آپ کے احسان کا ضرورت مند ہے، آپ کے احسان کا ضرورت مند ہے، یہ سمجھ کر کے احسان کرنا مت چھوڑ دو کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ ہو سکتا ہے فرشتہ اسی کی شکل میں آپ کی آزمائش کے لیے آیا ہو۔ اور فرشتے جب انسان کے شکل میں آتے ہیں تو وہ بولتے ہیں، اور فرشتے جب ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ فرشتے کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے شفا نہیں ملتا، بلکہ اللہ کی اجازت سے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ کوڑ کے بیمار پر، برس کے بیمار والے پر جب ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ کی اجازت سے شفا مل جاتا تھا۔ آدمی جس پریشانی میں ہوتا ہے اس کی وہ پریشانی دور ہو جائے، وہ جتنی پسند ہے اتنی دوسری پریشانی پسند نہیں، دوسری پریشانی کا دور ہونا پسند ہے۔ مثال کہتے ہو تینوں کو اور بہت ساری پریشانیاں رہی ہوں گی کہ نہیں رہی ہوں گی، لیکن
یہ ایسی پریشانی تھی جسے سماج میں وہ حقیر سمجھے جاتے تھے، ذلیل سمجھے جاتے تھے، گھٹیا گرے ہوئے سمجھے جاتے تھے، وہ پریشانی ان کے نزدیک سب سے زیادہ۔ پانچویں نصیحت جو سب سے عظیم ترین نصیحت اس حدیث پاک کے اندر ہے، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ۔ سلام پھیرنے کے بعد ہم دعا پڑھتے نا، اس دعا کے معنی پر ہم لوگ غور کریں اور یقین رکھیں، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ تو جو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو جو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اور قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے بارے میں خیر کا فیصلہ فرمایا ہے تو اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی چھیننے والا ہے۔ اس پر ہمارا اس سے کہیں زیادہ یقین اور اعتقاد ہونا چاہیے جتنا یقین اعتقاد آپ کو جمعہ کے دن ظفر اسلامی سینٹر میں اس وقت بیٹھنے پر ہے۔ آپ کو یقین ہے نا کہ ہم ظفر اسلامی سینٹر میں بیٹھے ہوئے اس وقت، جمعہ کا دن دوپہر کا وقت ہے۔ اس سے کہیں زیادہ دینے والا ولا لا مانع لما اعطیت، اللہ تعالیٰ کے دربار سے آپ کے حق میں کسی نعمت کا، کسی خیر کا فیصلہ ہوا، دنیا کا کوئی مخلوق، دنیا کی کوئی حکومت، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیر، کوئی پیغمبر اسے کاٹ نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ اگر دینا روک لینا چاہے تو جاؤ درگاہوں پر، جاؤ مزاروں پر، جاؤ پیروں کے پاس، جاؤ وکیلوں کے پاس، جاؤ ڈاکٹروں کے پاس، جاؤ سیاستدانوں کے پاس، جاؤ کرسی والوں کے پاس، کوئی دلوا ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں کہنا چاہے ہم نے اپنی عقل سے کمایا، اپنی محنت سے کمایا، اپنی ہوشیاری اور چالاکی سے میں نے کمایا، ہے کہ نہیں؟ اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے مالدار بنا دیتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے کتنے فقیر مالدار ہو گئے اور کتنے مالدار فقیر ہو رہے ہیں۔ باپ نے خوب بنایا، ہر طرح کے مال و زر کا انتظام کیا، لڑکوں میں بربادی آ گئی، سارا مال تباہ ہرے بیچ کے کھا گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ باپ بڑا غریب تھا، بڑا نادار تھا، پڑھانے کی طاقت نہیں تھی، کھلانے کی طاقت نہیں تھی، پہنانے کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ اس کے لڑکوں کی کمائی میں برکت دیا، دولت کا ریل پیل ہو گیا، ہم لوگ اپنے آپ کو کھڑے کر لیں، ہے بات کی نہیں ہے؟ تو اللہ جب اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی چھیننے والا ہے، تو ہمیں ہر نعمت اول اور آخر کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ۔ الیس اللہ کافی، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ بھائی ابھی کھانا آئے گا، کھانے بھر کا کھانا موجود ہے تو دوسرا کھانا آپ تراشو گے؟ نہیں نا، پیٹ بھر کا کھانا موجود ہے۔ تو جب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، مکمل کفایت کرنے والا ہے، ہر چیز دینے والا ہے جو اللہ دینا چاہے، تو ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ دوسری بات، ہم اپنے آپ کو اس لائق بنانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، ہمیں دے، اللہ ہمیں دے، خوش ہو کر، راضی ہو کر اللہ ہمیں دے، ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں گے۔ نقصان سے بچنے کے لیے اللہ ہی تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے صبح و شام میں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ چھٹی نصیحت اس حدیث پاک سے ملی، وہ ایک توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی عبادتوں میں، اس کے ناموں اور اس کے خوبیوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ شفا دینے والا کون ہے؟ بے نیازی دینے والا کون ہے؟ بھائی ان تینوں کو شفا کس کی اجازت سے ملا، کس کے حکم سے ملا، جن کا قصہ آپ لوگوں نے سنا؟ فرشتے نے دے دیا تھا، جبکہ وہ فرشتہ تھا، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ،
کو اتنا اختیار اللہ نے نہیں دیا تھا کہ تو جسے چاہے بیمار کر دے، تو جسے چاہے شفا دے دے۔ نبیوں کو، رسولوں کو، اولو العزم رسولوں کو، نوح کو، عیسیٰ کو، موسیٰ کو، ابراہیم کو، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں کہ جسے چاہے آپ شفا دے، جسے چاہے آپ ہدایت دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس سے دلی لگا اور جسے آپ چاہے انہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کے راستے پر نہیں چلا سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے میرے بھائیو، توحید کی برکت ہے میرے بھائیو۔ ساتویں نصیحت ایک یہ معلوم ہوئی کہ بسا اوقات انسان جہالت کی وجہ سے، پڑھا لکھا بھی کبھی جاہل، بخیلی اور کنجوسی کرنے لگتا ہے اور اپنی پرانی حالت کو بھول جاتا ہے۔ بخیلی اور کنجوسی کرنے لگتا ہے اور اپنی پرانی حالت کو بھول جاتا ہے۔ یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ نادانوں کا کام ہے۔ عقل مند جو ہوتا ہے، ہوشیار جو ہوتا ہے، چالاک جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ فیاض رہتا ہے، وہ اپنی پرانی حالتوں کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میرے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے، یہ مال و اسباب ہمیں دیا ہے، تو ہمیں بھی دوسرے کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ احسان کرنا چاہیے اور فیاضی کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو ساتھیو، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں 360 جوڑ بنایا ہے اور ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ ہے۔ ہر دن 360 ریال صدقہ کیجیے، لیکن اللہ نے آسان کر دیا، صدقہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ صدقہ ہے، صدقہ کرو۔ اگر آدمی نے ایک بار سبحان اللہ کہا تو صدقہ ادا ہو گیا، الحمدللہ کہا تو صدقہ ادا، اللہ اکبر کہا صدقہ، بھلائی کا حکم دیا صدقہ ہو گیا، یہ اللہ نے آسانی کر دی۔ اور 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیا تو پورے صدقے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدقے خیرات کا حکم دیا ہے، لہذا اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، صاحب وسیلہ بنایا ہے، کوئی بھی نعمت دی ہے، اس نعمت کو چاہنے والا اگر آئے تو دل کشادہ کر کے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے کہ ایک دانہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ رب رحمان رحیم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے پالتا ہے، جیسے گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑے کے بچڑے کو پالتا، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ صدقات و خیرات سے رب کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقات و خیرات سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ ایک اور نصیحت ہمیں ملی، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں۔ بہت ساری نعمتیں آج ہمارے گھروں میں ذکر ہوتا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں یار فلاں تو اتنا کا مکان لے لیا، فلاں کے پاس اتنے فلیٹ اور پلیٹ اور پلاٹ ہیں، ہم تو رہ گئے اتنے سال کماتے کماتے رہ گئے۔ ناشکری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جیسے سید بھائی ہوئی ناشکری کہ نہیں؟ الحمدللہ ایک بیوی اللہ 3 کر دے، 5 بچے اللہ 10 کر دے، گھر ہے بہترین صاف ستھرا غترا، 2 قلم، ٹھیک ہے وہ سونے کا قلم لگائے ہوئے ہیں اگرچہ لگانا جائز نہیں، وہ چاندی کا قلم لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے میرے پاس بھی تو قلم ہے اللہ کی نعمت کی نہیں ہے اللہ کی نعمت کی نہیں ہے۔ وہ 50 ریال میٹر پہنے ہیں اللہ نے انہیں دیا، اللہ اور دے، ہم 5 ریال میٹر پہنے تو ہیں، ننگے تو نہیں، بھوکے تو نہیں ہیں، آگوں کے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ کی نعمتوں کا اگر ہم شکر ادا کریں، میرے بھائیوں اپنے گھر کے سامانوں کو دیکھ لو، اپنے بینک بیلنس کو دیکھ لو، دیوار پر چھت نہیں تھی، چھپر کے مکانات تھے، آج 2 فلور 3 فلور، عجیب عجیب کے فرنیچر کے سامان، بچے خوشحال، بیوی خوشحال، اللہ کی نعمتوں میں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ۔ اندھے نے رب کا شکریہ ادا کیا، قصے میں سنا آپ لوگوں نے کہ اندھے نے کیا کیا؟ بہت بڑی بیماری تھی، بیماری دور ہو گئی، بکریاں مل گئی، رب کا خوش دلی سے، فراخ دلی سے، کشادہ دلی سے
رب کا شکریہ ادا کیا زبان سے بھی اور ہاتھ کو بڑھا کر لے جا، یہ ساری بکریوں میں سے جتنا چاہ تو لے لے، رب نے اس نعمت کو بحال رکھا، باقی رکھا۔ باقی گنجے نے اور سفید داغ کی بیماری والے نے رب کا شکر نہیں ادا کیا، ناشکری کی، اپنے آپ پہ بھروسہ کیا، اللہ کے احسان کو بھول گیا، اللہ نے وہ نعمت چھین لی۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم اور دیں گے، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری پکڑ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اس کہانی میں، اس قصے میں ہم لوگوں نے دیکھا اور سنا، ناشکری یہ منافقوں کی نشانی ہے، ناشکری یہ غیر مسلموں کی عادت ہے، ناشکری یہ عورتوں کی عادت ہے، عورتیں بھی بہت ناشکر ہوتی ہیں، اللہ انہیں شکر گزار بنائے۔ تو لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ کی کسی نعمت کا ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نعمت کا جو انکار کرے گا اس سے اللہ کی نعمت چھن جائے گی۔ آخری نصیحت جو اس حدیث پاک سے ملی کہ مومن ہمیشہ وعدے کا پکا ہوتا ہے، مومن کی صفت ہوتی ہے، مومن کی عادت ہوتی ہے کہ وہ وعدے کا پکا ہوتا ہے، اور مومن ہمیشہ اللہ کا مراقبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ بدعہد ہوتا ہے، بد وعدہ ہوتا ہے، اور وہ کبھی اس کے دل میں اللہ کا تقوی نہیں بیٹھتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو ساتھیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس قصے کو بار بار سنیں اور اس سے اور بہت ساری عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اچھی بات کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ناشکری سے بچائے، ڈرنے والا بنائے، نڈرپن سے بنائے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو غربت سے بچائے، اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والا مالدار مومن بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں پر ان کے حقوق کے حساب سے احسان کرنے والا بنائے اور قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ کوئی سوال؟ ہاں بولیے۔